اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودی بولے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اہل کتاب کی بے دینی کا جو اوپر ذکر فرمایا گیا، یہ اس کی تفصیل ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ایسے برے عقیدے رکھتے ہیں اور مخلوق کو اللہ کا بیٹا بنا کر پھر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کی کس طرح اتباع کریں، ہم آپ کی پیروی کیسے کریں اور آپ کی بات کو کیسے مان لیں کہ آپ نے تو ہمارا قبلہ بھی چھوڑ دیا ہے، اور دوسری بات کہ آپ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں سمجھتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہ تو ان کا برا عقیدہ ہے، بجائے اپنے برے عقیدے کی اصلاح کرنے کی، وہ جن کا عقیدہ ٹھیک ہے ان کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم یہ عقیدہ کیوں نہیں اپناتے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی بولے نصرانی کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں وہ اپنے منہوں سے بکتے ہیں، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں جن پر نہ کوئی دلیل ہے نہ برہان ہے، اور پھر اپنے جہل سے اس باطل صریح کے وہ معتقد بھی ہیں۔ اتنی بری بات اور اتنا برا عقیدہ وہ رکھتے ہیں کہ مخلوق کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اگلے کافروں کی سی بات بناتے ہیں، جس طرح پہلے والے کافر جو ہیں وہ باتیں گھڑ لیا کرتے تھے اور بنایا کرتے تھے، یہ بھی یہودی عیسائی اسی طرح بناتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں مارے۔ یہودیوں، عیسائیوں اور کفار کے بارے میں جو لوگ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں تو قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں مارے، اللہ انہیں قتل کرے۔ انا یؤفکون، کہاں اوندھے جاتے ہیں یہ، کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں اور کس طرف یہ جا رہے ہیں۔ اور اللہ کی وحدانیت پر حجتیں قائم ہونے اور دلیلیں واضح ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اسی کفر میں یہ مبتلا ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو جو رہبانی ہیں ان کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حکم الہی کو چھوڑ کر ان کے حکم کے وہ پابند ہوئے اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، یا تو یہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے یا خدا نے اس میں حلول کر لیا ہے۔ حلول مطلب اس کے اندر داخل ہو چکا ہے اور جذب ہو چکا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اور انہیں حکم نہ تھا، انہیں اس چیز کا حکم ہی نہ دیا گیا، نہ ان کی کتابوں میں نہ ان کے انبیاء کی طرف سے، یہ تو انہیں حکم ہی نہیں تھا، مگر حکم تو یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی ہی عبادت کریں۔ لیعبدوا الہا واحدا، کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ تو کوئی معبود ہی نہیں ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی عبادت اور بندگی اور سجدے کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہ عبادت کا مستحق ہے، نہ سجدے کا، نہ بندگی کا، کوئی بھی دوسرا مستحق نہیں ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے، اسے پاکی حاصل ہے ان چیزوں سے جن کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تو پاک ہے شرک سے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ لوگ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دوسری چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کا نور، اللہ کا جو نور ہے یعنی دین اسلام یا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل ہیں وہ اللہ کا نور ہیں، تو یہ کیا ارادہ کرتے ہیں اس کے بارے میں
کہ اس کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہوں کی باتوں سے، اپنے منہوں کی پھونکوں سے جو ہے اس نور کو یہ بجھانا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ ارادہ ہے۔ وَيَأْبَ اللَّهُ، اور اللہ نہیں مانے گا، اللہ انکار کرتا ہے، اللہ نہیں مانے گا، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر اپنے نور کا پورا کرنا۔ یہ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اس نور کو مکمل اور اکمل جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، کہ اپنے دین کو وہ غلبہ دینا چاہتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر جو ہیں وہ برا ہی مانتے رہیں، کافروں کو چاہے برا ہی محسوس ہو، لیکن اس کے باوجود کافروں کی یہ سازش ہے کہ اس دین کو ختم کر دیا جائے اور حضور کے اوصاف کو چھپا لیا جائے، حضور کی خوبیوں کو چھپا لیا جائے اور دین اسلام کو کسی نہ کسی طریقے ختم کیا جائے۔ کافروں کی یہ سازشیں ہیں اور اللہ وہ ان چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کی رضا کیا ہے کہ اللہ دین اسلام کو غالب فرمائے گا۔ حضور کے اوصاف جتنے مرضی چھپا لیے جائیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا اعلان تو کب سے ہو چکا ہے۔ تو اس وجہ سے جو دین اسلام کو دبانا چاہتے ہیں، اس کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو جہنم کے ایندھن بنا رہے ہیں، ورنہ ان کے دبانے سے دین اسلام جو ہے وہ دبنے والا نہیں ہے۔ حضور کے اوصاف چھپانے والے حضور کے اوصاف چھپا کر خود جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں، اور حضور کے اوصاف چھپنے والے نہیں ہیں اور وہ کم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے چاہے کافر برا ہی مانے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ وہی عظیم ذات ہے جس نے اپنا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے۔ دین الحق، ہدایت کے ساتھ بھی بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھی بھیجا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، کہ میرا رسول جو ہے وہ اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے اور اس کی حجت قوی کرے اور دوسرے دینوں کو اس سے منسوخ کر دے۔ چنانچہ الحمدللہ ایسا ہی ہوا کہ دین اسلام آج بھی یکتا ہے اور پوری دنیا میں اس کا شہرہ ہے اور چرچا ہے۔ ضحاک کا قول ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت مزید ظاہر ہوگا، جبکہ کوئی دین والا ایسا نہ ہوگا جو اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے علاوہ جو ہے ہر ملت ہلاک ہو جائے گی، صرف دین اسلام ہی باقی رہے گا اور کوئی دین جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کافروں کو، مشرکوں کو یہ باتیں بری ہی کیوں نہ لگیں، لیکن اسلام نے غالب آنا ہے۔ تو یہ جو لبرل ہیں اور اسلام سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں، یہ تو کل کی باتیں ہیں اور ان کی کل تک ہی زندگی ہے، انہوں نے ختم ہو جانا ہے۔ اسلام کل بھی باقی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی باقی رہنا ہے۔ تو کامیاب وہی ہوں گے جو اسلام کے ساتھ وابستہ رہیں گے، جو اسلام کے دامن کو جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں گے، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہی جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ ایک تو بات یہ، اور دوسری چیز اس میں ہمارے سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور حضور کی ذمہ داری، حضور کی ڈیوٹی، حضور کا اعزاز اور شرف کیا کہ حضور اس دین کو غالب فرمائیں۔ حضور اپنی ذمہ داری مکمل کر کے اس جہان فانی سے تشریف لے جا چکے، اب امت کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے وہ کیا کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں عوام، علماء، حکمران، پیران عظام سارے شامل ہیں۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ یہ سوچے اور اپنے دل سے یہ بات سمجھے کہ میں نے دین اسلام کو غالب کرنے کی کیا کوشش کی ہے۔ قرآن نے تو یہ ہماری ذمہ داری لگائی ہے نا، حضور کی ڈیوٹی تھی، حضور نے اپنی ڈیوٹی احسن انداز میں ادا کی ہے۔ اب حضور کے بعد یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو پوری دنیا پر جو ہے وہ غالب کیا جائے،
تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کیا جائے، لیکن ہم ابھی مذاکرات میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی آپ اپنے کفر پر قائم رہیں، ہمیں تھوڑی بہت جو ہے وہ اسلام کی تھوڑی بہت عبادت کرنے دیں اور بس ٹھیک ہے، نظام چل رہا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ بھئی ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف زندگی گزارنا اور کھانا پینا اور سانسیں لینا نہیں ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ہمارا مقصد اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو غالب کریں، چاہے مشرک ناراض بھی ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن دین اسلام کو غالب کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور افسوس کہ آج ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے۔ ہمارے اوپر یہ خیر امت ہے نا، تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے، اور اس کی جو وجہ تھی ہم اس وجہ کو چھوڑے بیٹھے ہیں اور اسی وہم میں ہیں اور اسی گمان میں ہیں کہ ہم تو بہترین امت ہیں۔ بھئی اگر ہم اس ڈیوٹی کو پورا کریں گے تو بہترین امت ہیں، اور اگر اس ڈیوٹی کو ادا نہیں کریں گے تو پھر بہترین امت کہاں سے رہے؟ تو اس وجہ سے آج کا یہ پیغام بھی ہے کہ علماء، پیر اور عوام، حکمران، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین اسلام کو غالب کرے، جو جہاں پر بھی ہے، جس منصب پر بھی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی بات کرے اور اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرے، کفار کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرما دیا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ اگر ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ دین اسلام نے غالب آنا ہی آنا ہے۔ اگر ہم اسلام کے بارے میں کوئی چار لفظ اچھے بول لیں گے تو کل کو یہ ہماری بخشش کا سبب ہوگا، اور اگر ہم کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کریں گے تو اسلام نے پھر بھی غالب آنا ہے، لیکن کل ہم مجرموں کی لائنوں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے کافروں کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ دین اسلام کو جو ہے تمام ادیان پر غلبہ دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہوں، لیکن افسوس کہ آج کفار کو اور مشرکین کو تو راضی کیا جاتا ہے، اپنی جو ڈیوٹی تھی، اہم ذمہ داری تھی، اس سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ حکمران بھی، عوام بھی، اور سارے جو ہے وہ صحیح انداز سے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے۔ تو آج کا یہی پیغام ہے کہ ہر مسلمان وہ اپنے دل میں یہ تمنا رکھے کہ میں کوشش کروں کہ دین اسلام کو غالب کروں۔ اور دین اسلام کیسے غالب ہوگا؟ ہم اپنی زندگیوں میں اسلام کو نافذ کریں، ہم اپنے اوپر پہلے اسلام کو نافذ کریں، پھر اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کریں، اپنے علاقے میں نظام کو جو ہے اسلام کو نافذ کریں اور اسلامی نظام کو قائم کریں۔ جب ہم سارے اس پر عمل کریں گے پھر حکمرانوں کو بھی اللہ کرے حیا آ جائے گا، وہ بھی اسلام کو نافذ کر دیں گے۔ لیکن جب ہم خود اسلام سے باغیانہ ہمارا عمل، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، مسجد کے سامنے سے جو ہے وہ بارات گزر رہی ہے، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، اتنے بھی خبر نہیں ہے کہ جماعت کا ٹائم ہو چکا ہے۔ ہسپتال کے قریب تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں بلند آواز سے جو ہے وہ ہارن دینا اور شور مچانا جائز نہیں ہے، لیکن مسجد کے تقدس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ کم از کم مسجد کے قریب تو یہ بدتمیزی نہ کی جائے۔ لیکن کتنا عرصہ ہو گیا، نہ ہم نے کبھی اس کے خلاف آواز اٹھائی، نہ ہم نے کبھی اس کو برا سمجھا، اور نہ گزرنے والوں کو کبھی یہ سوچ آئی کہ بھئی نماز تو فرض عین ہے، چاہے جس بھی کام میں ہم مصروف ہیں اس کام سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ جناب ہماری شادیوں پر تنقید شروع ہوگی، یہ تنقید نہیں ہے، اصلاح ہے، یہ ہمارا المیہ ہے، اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور دین اسلام کو غالب فرمائے، مسلمانوں کو اللہ رب العزت پھر سے کھویا ہوا وقار عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری آسان انداز میں پوری کرنے